بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب إن الذكر هو ذكري ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات اللہم صلی علی محمد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو میرے بھائی علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیا کرو، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہو۔ محمد عزیزان محترم، اس مختصر سی نشست میں کچھ زیادہ عرض نہیں کیا جا سکتا اور زیادہ کوئی عرض کر بھی کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ فضائل علی ایک اتنا بے کرا سمندر ہے کہ جس میں غواص ایک طرف سے اگر داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر سے برآمد ہوا۔ اور بات خاص تو یہ ہے کہ جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں اور جن کے بارے میں دنیا کے تمام مبصرین کا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی ایک فرد کے اس سے زیادہ فضائل کہیں رقم نہیں کیے، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فضائل وہ ہیں کہ جو بچ بچا کے کسی طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ دشمنوں نے اپنی دشمنی میں فضائل کو عام نہیں ہونے دیا، دوستوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فضائل بیان نہیں کیے۔ مخصوص ہستیوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے زبانیں کٹوا کے بھی علی کے فضائل کا اجرا کیا۔ میثم تمار اور رشید حجری جنہوں نے اپنی زبان کٹوا کے بھی، منہ میں لگام لگوا کے بھی علی کے فضائل عام کیے، لیکن دوستوں نے اپنی جان بچانے کے لیے علی کے فضائل بیان نہیں کیے۔ پھر سب سے زیادہ فضائل تو پیغمبر کونین کی زبان سے سنے جانے چاہیے تھے۔ پیغمبر کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوگا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ عیسیٰ جیسی باتیں کرنے لگیں گے تو میں دنیا کو تمہارے وہ فضائل سناتا کہ تم جدھر سے گزر جاتے تمہارے قدموں کی خاک کو لے کے زمانہ سرما بنا لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان محترم، اس ساری تمہید کے ساتھ
اگر علی کے فضائل ہم بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں صرف وہ حصہ ملتا ہے کہ جو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے سے ملا ہے، اور وہ اتنا بہر بے قرار ہے کہ اس کو ایک مجلس میں یا ایک عشرے میں سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کون سی بات ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ چھیڑا جائے تو علی اول نہ نظر آئے؟ کوئی فضیلت، کوئی خصوصیت ایسی نہیں کہ جس میں علی کا نام سر فہرست نہ ہو، علم ہو یا عبادت، وہ زہد ہو یا شجاعت، وہ صبر ہو یا استقامت، کوئی شے ایسی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں علی سر فہرست نظر نہ آتے ہوں۔ لوگ فہرستیں مرتب کرتے ہیں، ایمان والوں میں علی کا درجہ بچوں میں سب سے پہلے ہے، بچوں میں سب سے پہلے۔ اللہ جانے آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ایمان والوں کے درمیان درجے پیدا کریں کہ بچوں میں اس نے، بڑوں میں اس نے، عورتوں میں اس نے۔ ارے علی کے بارے میں تو یہ کہنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کل ایمان ہے تو اس کے ایمان کا تذکرہ کیسا؟ مولا کائنات پہ بلند تر صلوات۔ بھئی ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے خط و خال کیا ہیں؟ اللہ سے تقرب، اللہ سے قرب، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے نا۔ اب علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول کی گود میں آنکھیں کھولی، رسول کی زبان چوس کے بڑے ہوئے، رسول کے زیر سایہ پرورش پائی، کوئی لمحہ علی کا رسول کے ساتھ جدا نہیں ہوا، اور جب جام شہادت نوش کرنے کی باری آئی تو پسند کیا کہ اللہ کا گھر ملے۔ تو اب اس سارے سفر میں کہاں سے بے ایمانی نظر آئے گی؟ کوئی ایمان تلاش کرے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ جو کعبے میں پیدا ہوا، جو مسجد میں شہید ہوا، وہ علی، اس کو اگر صرف بحیثیت انسان دیکھا جائے، ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے، نہ مانو تم فضائل، نہ مانو تم کسی معجزے کو، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس کے اطوار و عادات، اخلاق انسانیت کی کس معراج پہ پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے سخی ہوتے ہیں، سخاوت کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں۔ نام لیا جاتا ہے حاتم کا، حاتم بڑا سخی تھا۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب اس کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کو خیال آتا ہے حاتم بڑا سخی تھا۔ مولا کے سامنے ذکر کیا گیا، مولا حاتم بڑا سخی تھا۔ پوچھا کیا سخاوت کرتا تھا؟ کہا اس نے اپنے محل میں 40 دروازے بنا رکھے تھے، سائل جب ایک دروازے پہ آتا تھا تو اسے دیتا تھا، اگر وہی سائل دوسرے دروازے پہ پھر آ جاتا تھا تو پھر اسے دیتا تھا۔ 40 دروازے پہ جب جاتا تھا تو بھی اسے اتنا اس کو گریز نہیں ہوتا تھا کہ اسے نہ دے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر پہلی دروازے پہ اتنا دے دیتا کہ غنی ہو جاتا تو دوسرے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے محمد مولا صرف سخی نہیں، انسانیت دوست بھی، انسانیت دوست بھی۔ پیرہن خریدنے کے لیے بازار میں گئے، غلام ساتھ ہے، قمبر، اپنے لیے 5 درہم کا پیرہن خریدا، قمبر کے لیے 7 درہم کا پیرہن۔ قمبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ 7 درہم والا آپ لے لیں، 5 درہم والا مجھے دے دیں۔ اب اگر مولا اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں قمبر تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم سخاوت کے معاملے میں غلاموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم غلاموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تم ہمارے غلام ہو، ہم تمہیں اپنے سے اچھا پہناتے ہیں، اس لیے ہم یہ تمہیں دے رہے ہیں، تو بات حق بجانب ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس سے
ایک جذبے کی توہین ہوتی ہے. اس لیے علی نے خیال رکھا اس بات کا. کہا پیغمبر تم جوان ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تم جوان ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اس لیے یہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم 7 درہم والا پہنو, میں 5 درہم والا پہنوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ارباب نظر, میدان علم میں دنیا نے آج تک کوئی فرد ایسی مہیا نہیں کی کہ جس نے برسر منبر یہ اعلان کیا ہو کہ کچھ پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لو, جو کچھ پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لو, قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. تم مجھے کھو دو, اس سے پہلے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. اب یہ دعویٰ صرف خطیب منبر سگونی ہی کو زیب دیتا ہے, کسی اور کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا, اس لیے کہ کوئی کسی میدان میں آگے ہوتا ہے, کوئی کسی میدان میں آگے ہوتا ہے. علی وہ ہے کہ جس کے سامنے سارے میدان ہیج ہیں, وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. درود پڑھیں محمد و جب کبھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دینے میں تامل نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ دیر لگائی ہو, کچھ غور کیا ہو, کچھ فکر کی ہو, کوئی بات سوچی ہو, یا یہ کہا ہو کہ میں تمہیں اس کا جواب بعد میں دوں گا. نہیں, ادھر سوال آیا ادھر جواب. بلکہ میں نے غلط کہا, کبھی کبھی ایسا ہوا کہ سوال کرنے والے کا سوال مکمل نہیں ہوا اور جواب آ گیا. درود پڑھے محمد سوال کرنے والا سوال بھول گیا ہے, اسے جواب دے کے بتا رہے ہیں تو یہ بھی پوچھنے آیا تھا, تو یہ بھی پوچھنے آیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کا حال جاننے والے کا نام ہے علی. درود پڑھے محمد و آل محمد. شجاعت علی کی. دنیا کچھ اور مانے یا نہ مانے, دشمن سے دشمن بھی اس بات کا مقر ہے کہ علی جیسا کوئی شجاع نہیں, علی جیسا کوئی شجاع نہیں. صفین کے میدان میں ایک مرتبہ مولا نے صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے پکار کے امیر شام سے کہا, امیر شام, اس قوم کے افراد کو تو کیوں میدان میں لاتا ہے, کیوں انہیں تحت ایک کرواتا ہے, باہر نکل کے آ جا, ہم اور تو فیصلہ کر لیں, ہم اور تو فیصلہ کر لیں, ہم تلوار چلائیں گے, جو جیت جائے گا وہ فاتح ہوگا. ان لوگوں کو قتل کروانے سے کوئی فائدہ نہیں. امیر شام نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر عاص بیٹھا تھا, اس نے کہا علی کہتے تو ٹھیک ہیں, علی کہتے تو ٹھیک ہیں, فیصلہ یوں ہی ہو جانا چاہیے. ایک مرتبہ امیر شام نے عمر عاص کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں خوب سمجھتا ہوں تیری چالوں کو, میں خوب سمجھتا ہوں تیری چالوں کو, تیری نگاہ اقتدار پہ لگی ہوئی ہے, تو خوب جانتا ہے کہ علی کے سامنے جو جائے گا بچ کے تو آئے گا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے. جو علی کے سامنے جائے گا وہ بچ کے تو آئے گا نہیں. تو چاہتا ہے کہ میں علی کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں, اور تیری نگاہ اقتدار پہ ہے, تو اقتدار حاصل کر لے. درود پڑھے محمد و آل صفین ہی کا ایک موقع اور لڑائی ہو رہی ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. فضل بن عباس, حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے, تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آئے. امام نے ان کی زرہ اپنے زیبتن کی, ان کا خود اپنے فرق مبارک پہ رکھا, چہرے پہ نقاب ڈالی, انہی کا گھوڑا لیا, میدان میں آ گئے. اب جو سامنے آتا ہے وہ فوراً قتل ہو جاتا ہے, جو سامنے آتا ہے وہ فوراً قتل ہو جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضل بن عباس نے تو آج شجاعت کی انتہا کر دی ہے, کوئی سامنے رک نہیں پا رہا ہے.
امیر شام نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ علی ان کا لباس پہن کے آ گئے ہوں، علی ان کا لباس پہن کے آ گئے ہوں؟ کہا کیسے معلوم کیا جائے؟ کہا بہت آسان ہے، سب مل کے حملہ کریں، اگر میدان چھوڑ دیں تو علی نہیں ہیں، اور اگر کھڑے رہیں تو مان لو کہ علی ہیں۔ اس پر عمل کیا گیا، اس پر عمل کیا گیا۔ فوجیں سمٹ کے آئیں، چاروں طرف سے فوجیں سمٹ کے آئیں، محاصرہ کیا، حملہ آور ہوئے۔ ایک مرتبہ دیکھا علی بیچ میں تلوار چلا رہے ہیں اور میدان اپنے پاس سامنے ہر ایک کو قتل کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے نقاب الٹی، اب تو عالم یہ تھا کہ سوار پیادے پہ گر رہا تھا، پیادہ سوار پہ گر رہا تھا، فوجیں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ امیر شام کہہ رہا تھا میں نے کہتا تھا کہ علی ہیں۔ درود پڑھیں محمد دی، میں آپ کی تشفی نہیں کر سکا۔ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو ضربت کے بدلے میں شربت عطا کرتا ہے، جو ضربت لگانے والا ہے اس کو شربت بھجوا۔ جب بھی آنکھ کھلتی تھی اپنے اطراف روتے ہوئے بچوں کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے تم لوگوں نے کھانا کھایا، تم لوگوں نے افطار کیا؟ امام حسین کا جواب بابا جب تک آپ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا ہم کیسے کھا لیں؟ اے بیٹا عبد الرحمان کو شربت بھجوائے، میرے حصے کا شربت مجھ سے پیا نہیں جا رہا ہے، میرے حصے کا شربت اس کو بھجوا دو۔ 19ویں کو میرا مولا زخمی ہوا تھا اور گلیم میں لٹا کے 12 بیٹے علی کے اور احباب و انصار مثل جنازہ بیت الشرف کی طرف لے کے چلے تھے، اور جب بیت الشرف قریب آیا تو امام حسن کے کان میں چپکے سے مولا نے کچھ کہا۔ امام حسن نے پکار کے کہا اے میرے بابا کے دوستو، میرا بابا تمہیں سلام کہتا ہے، میرا بابا تمہیں سلام کہتا ہے اور تم سے خواہش مند ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ امام کے حکم کی تعمیل میں اپنے گھروں کو جانے لگے، لیکن ایک دوسرے سے استفسار کر رہے تھے کہ مولا نے ہمیں اپنے گھر تک کیوں نہیں آنے دیا، مولا نے ہمیں اپنے گھر تک کیوں نہیں آنے دیا۔ تو کسی رونے والے نے بتایا کہ شاید مولا کو خیال یہ ہو کہ مولا کی بیٹیاں رو رہی ہوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک نہ جائیں، اس لیے ہمارا غیور آقا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کی سماعت سے ٹکرائیں۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے آقا کے حضور عرض کروں اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہی کوفہ ہے اور یہی کوفے کے بازار جہاں زینب و ام کلثوم رسن بستہ سر برہنا بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہیں اور منادی آواز دیتا جا رہا ہے حاضی سبایا من بنات رسول اللہ، رسول زادیوں کا تماشا دیکھنے والوں آؤ، رسول زادیوں کا تماشا دیکھو۔ مولا کا جنازہ گھر میں لایا گیا، غش پہ غش آ رہے ہیں۔ 19ویں کا دن گزرا، 19ویں کی رات گزری، 20ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن گزرا، 21ویں کی شب آئی تو ایک مرتبہ علی نے وصیتیں شروع کر دی۔ ایک ایک کو قریب بلاتے تھے، کلیجے سے لگا لگا کے وصیت کرتے تھے۔ زینب سے دیر تک راز و نیاز کرتے رہے، اللہ جانے بیٹی سے کیا کہا اور بیٹی نے روتے روتے کیا سنا، لیکن اس بات کی تشفی اس وقت ہوئی، اس
بات کی توجیہ اس وقت ہوئی کہ جب یزید کے دربار میں داخلہ ہو رہا تھا، زینب کا داخلہ ہو رہا تھا، اور زینب کشا کشا دربار یزید میں لے جائی جا رہی تھی، تو زینب مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی، زینب مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ زینب پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہے۔ خیال یہ ہے کہ شاید 21 رمضان کو زینب کو رخصت کرتے وقت یہ یقین دلایا تھا، بیٹی دمشق کے زندان میں تو اکیلی نہیں جائے گی، تیرا بابا تیرے ہمراہ ہوگا۔ زینب کو انتظار تھا کہ بابا آ جائے تو بیٹی دربار میں داخل ہو، اور باب ماتم علی وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، ایک بیٹی کا ایک بیٹے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، بیٹا اس کا خیال رکھنا، بیٹا اس کا خیال رکھنا، بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ جب سب بیٹے بیٹیوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے چکے تو ایک گوشے سے کسی بیوی کی آواز بلند ہوئی، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا مادر عباس ام المنین رو رہی ہے۔ کہا میرے پاس بلاؤ۔ آئی، روتے روتے قدموں پہ سر رکھ دیا، اے میرے آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی تقصیر ہوئی ہے؟ پوچھا نہیں، میں تو تم سے بہت خوش ہوں۔ کہا لیکن میرے عباس کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا نہیں، تجھے معلوم نہیں ہے، اس کا آقا حسن نہیں ہے، اس کا آقا حسین ہے۔ بلاؤ حسین کو۔ عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین سے کہا بیٹا عباس کا خیال رکھنا، اور عباس سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا عباس تو علی کا لال ہے، حسین رسول کا فرزند ہے، وہی رویہ اختیار کرنا جو میں نے رسول کے ساتھ اختیار کیا۔ بابا کی کہی ہوئی وصیت عباس نے اس طرح سے دامن میں باندھ لی کہ رہتے 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 کربلا کے میدان تک کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں عباس نے آقا کے ساتھ کوئی اختلاف بلکہ حکم عدولی کی ہو۔ ادھر آقا کا کے چشم و ابرو کا اشارہ ہوا، ادھر عباس نے مکمل کیا، اس لیے کہ بابا کی وصیت آخری عباس کو یاد تھی، شان قلم کرا دیے، لیکن عباس نے سکینہ کی پیاس کا خیال رکھا۔